یہ جو آگے آیا نا کہ اندھیرے پر اندھیرے چڑھے گئے، جس کو یہ روشنی کہتے ہیں نا، وہ تو گپ اندھیرا، روشنی کیا؟ اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں، یہ کہتے ہیں نا ہم نئے خیرات دے رہے ہیں اور ترقی نہیں، اللہ کہتا جاہلیت الاولیٰ۔ یہ کئی بار یہ بیوقوفیاں ہو چکی ہیں، ننگے ہو گئے ہیں لوگ، شرابیں پی ہیں، مرد عورتیں اس طرح ملیں، یہ کوئی اس میں کون سی جدت؟ یہ تو پرانی دقیانوسی چیزیں، کچھ نہیں اس میں جدت، صرف دوبارہ اس بدماشی کو زندہ کرے گا، وہی کرا دو۔ روم، یونان، ہندوستان سب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہوتا رہا، اسی طرح عورت مرد مخلوط ہوتے تھے، شرابیں ہوتی تھی، بے پردگی، زنا، کون سی بات انہیں نہیں سوجی؟ مقلد ہیں، پرانی باتیں جو سڑی بسی ہیں وہ دہراتے رہتے۔ ساری دنیا چوتھائی سب دیکھ چکی ہے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کی برکت سے عرب کے بہت لوگ جو ہے نا، مصر شام عرب کے، وہ دوبارہ پردہ کرنے لگ پائے ان کے گھر پر، اور بڑے بڑے عالم پاؤں پر کھڑے ہوئے، ورنہ ہتھیار ڈال گئے تھے کہ کوئی نہیں پردے کا دفاع ہم کر سکتے۔ پردہ اب دیکھنے میں کوئی آیتیں حدیثیں لکھی ہوں گی، نہیں، مولانا تو ایک حکیم تھے نا، وہ دانشور تھے، بات شروع کرتے تھے اس طرح کہ پہلے عقل سے تمہید باندھتے تھے، کہ جب یہ عورت مرد کا اختلاط ہوا، انہوں نے سارے معاشرے جو سے جب تک کی تاریخ ملتی ہے بیان کر دی کہ پڑھ لو پوری دنیا، کیا نتیجہ نکلا جب یہ گھروں سے باہر آئی ہیں اور مخلوط سوسائٹیاں بنی ہیں، روم دیکھو، یونان دیکھو، کو بچا برباد ہو کے رہ گیا، اور ان کے اپنے لکھنے والے روتے ہیں، تم پھر اسے گڑھے میں گرانا چاہتے۔ بعد میں آتے ہیں حدیثیں تو بالکل آخر میں لکھی نا کہ دین کیا پھر احکام دیتا۔ پہلے جو ہے نا الحجاب، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، بڑے بڑے لوگوں نے اس کو پڑھنے کے بعد مانا کہ یار ہم خام خواہ جھک گئے تھے کہ واقعی عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ یہ آزادی کیا؟ آوارگی، کوئی آزادی نہیں، آوارگی۔ اور وہاں اتنا استحصال عورت کا، یہ بیوقوف کہتی ہیں ہمیں حقوق مل رہا، حقوق کیا؟ ڈبل کام، کہ کارخانوں میں بھی کام کرو، کما کر لاؤ، اور بچے بھی تمہیں جاننے۔ اب مرد نے بچہ تو نہیں جاننا، بچہ تو اسی کے پیٹ میں رہنا، حیض بھی اسی کو آنا، بیماریاں ساری اس نے جھیلنی ہیں، وہ بھی کام بیچاریوں سے لینا شروع۔ بھی یہ ٹھیک نہیں کہ تم گھر میں بیٹھو، یہ کم بخت جائے، کمائے لا کر تمہیں تو تم ملکہ بن کر خرچ کرو، بچوں کو پالو۔ اور بچوں کا جاننے والی مشین، دیکھو یہ بدماش کیسے ہیں، قدر گھٹانے کے لیے کہ حرامیوں بچے پیدا کرنا یہ ادنا کام ہے، انسان کو وجود میں لانا اور اعلیٰ قسم کا انسان تیار کر کے سوسائٹی کو دینا، وہ کام جو حکومتیں بھی نہیں کر سکتی۔ ایک ماں اگر ہے سمجھدار ہے، اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، تعلیم نئی نئی شروع ہوئی تھی نا، یہی نئی تعلیم جس کو وہ سمجھتے تھے یورپ میں رہ کہ بربادی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان پڑھی لکھی عورتوں کی بجائے جو علم او بارے عمومت برنتاف، جو بچہ جاننے کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی، اس کو توہین سمجھتے کہ ہم ماں کیوں بنے، اور کوئی ان کی شام پر کوئی ستارہ نہیں چمکتا، نہیں کوئی مسلمان نہیں پیدا، اس کی بجائے وہ کہتے ہیں دختر رستاق زاد جاہل، دیہاتی لڑکی ہو، ان پڑھ ہو، پست بالائے صبر بدگل، موٹی، اتنی اچھی نہیں لگتی، بھدی، چھوٹا سا قد ہے، بد شکل ہے، مگر اس سے امت کو امت ارگیرد یا گوش بدس، اگر وہ صرف ایک کام کر جاتی ہے کہ امت اسلامیہ کے اس کی گود سے ایک بچہ ملتا ہے، مسلمان غیور حق پرست، ایک مسلمان ایسا دے جاتی ہے جو حق کو ماننے والا اور غیرت مند مسلمان ہے، 3000 پڑھی لکھی سے وہ بد شکل بہتر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو نکاح پر اتنا زور دیا کہ یہ آدھا دین ہے، اسی لیے آدھا دین کہ جو کام یہ کریں وہ نہ یونیورسٹی کر سکتی ہے، نہ مدارس کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان عورت ہے، یہ واقعہ ایشیا میں پڑھا تھا، چلو 1 منٹ رہ گیا، ایمان تازہ کرنے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حملہ کیا ہندوستان پر، ایک بیوہ نے بڑی مشقت کر کے اپنا بچہ یتیم پالا تھا، اس کو بھی مجاہدین میں بھیج دیا۔ جب لوگ گئے، اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے بچے کا کیا بنا، انہوں نے کہا ماں وہ تو میدان جنگ سے بھگوڑا ہو گیا تھا، پیچھے سے اس کو تیر لگے مر گیا۔ اماں بہت روئی، اس نے کہا اس نے میرا جو ہے نا دودھ حرام کر دیا، میں نے اس کو اس لیے پالا تھا کہ وہ بھگوڑا ہو جاتا، سینہ تان کر کیوں نہیں مرا، میں نے حلال رزق سے اس کو پالا تھا۔ اب یہ بات سلطان تک پہنچی، جب انہوں نے تحقیق کی تو جو موقع پر جو انہوں نے کہا یہ سنی سنائی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ڈٹا رہا، سینے پر اس نے زخم کھائے، اماں نے سجدہ شکر کیا، اس نے کہا دنیا سے جانا کوئی بات نہیں، میں ایسا فرزند چاہتی۔ تو جو عورت یہ دے دے مسلمانوں کو، وہ آپ کے اسکولوں کالجوں سے 1000 درجہ بہتر۔ یہ ناچنے گانے والی ہوں، ان کو کیا کرنا مطلب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ والباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔